ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایسے افراد اور اشخاص کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرمائیں یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو ایک ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا۔ تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو خوب طہارت حاصل کرنے والے ہیں، خوب پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نمبر ایک توابین اور نمبر دو متطہرین۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے آخر میں جو ہمیں دعا تلقین فرمائی ہے، اس دعا کے اندر یہی دو جملے بیان کیے گئے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو بندہ وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کے فرائض، وضو کی سنن، آداب کا خیال کر کے وضو کرے، ثم قال، پھر وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو آپ سے توبہ کرنے والے ہیں، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو خوب پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے وضو کرنے کے بعد فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، تو اس دعا کی برکت سے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ یدخل من ایہا شاء
وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ اتنی بہترین دعا ہے جو ہمیں وضو کے بعد تلقین کی گئی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم وضو کریں تو وضو کے بعد یہ دعا کریں، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بار بار توبہ کریں، اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو اس میں جو پہلے قسم کے لوگ ہیں وہ ہیں توابین۔ توابین یہ تواب کی جمع ہے۔ عربی کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے تائب توبہ کرنے والا، اور ایک ہے تواب، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا۔ اور بار بار توبہ وہی کرتا ہے جس سے گناہ بھی بار بار ہوتے ہیں۔ تو جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے، انسان بار بار توبہ کرے، کبھی بھی توبہ کے بغیر نہ رہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں۔ سورۃ الشمس میں اللہ رب العزت نے 9 قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان میں نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور انسان میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے۔ کیونکہ انسان میں نیکی کا مادہ ہے اس لیے انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور چونکہ گناہ کا مادہ بھی ہے اس لیے انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہاں گناہ پر ڈٹ جانا، گناہ سے توبہ نہ کرنا یہ عیب ہے۔ اس لیے جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ تو بار بار توبہ وہی لوگ کرتے ہیں جن سے گناہ بھی بار بار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کے جو فوائد ہیں ان میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو گناہ توبہ کرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ اور توبہ کی مثال ایسے ہے جیسے میلا کپڑا اور صابن، جس طرح کپڑا میلا ہو جائے اور صابن لگائی جائے تو صابن لگانے سے کپڑے کی میل دور ہو جاتی ہے، کپڑا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کی مثال یہ میلے کپڑے کی طرح ہے، اور توبہ کی مثال یہ صابن کی طرح ہے۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ اسی طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں جس طرح انسان صابن لگا کر کپڑے کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اس لیے انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اس سے کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، فرمایا کہ جیسا کہ ایک بندہ ہے وہ جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہے، ساز و سامان اس کے اونٹ پر رکھا ہے، درمیان میں ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے۔ جب نیند آتی ہے، آنکھ جب کھلتی ہے، جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھا کہ سامنے اونٹ نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ اب یہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، سامان بھی اس کے اوپر ہے، بھوک پیاس بھی لگی ہے، کوئی پاس بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اب یہ بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ پھر جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے اس کی سواری موجود ہے، سامنے اس کا اونٹ موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ابھی میری موت کی کشمکش میں تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، تو گویا مجھے دوبارہ زندگی مل گئی ہے۔ تو جب اس سواری کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے یہ لفظ نکالتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن وہ اتنا زیادہ خوش ہے، خوشی کی اس کو اتنی خوشی کے اندر وہ اتنا مست ہے، اتنی انتہا درجے کی خوشی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں اپنی زبان سے کیا جملہ ادا کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسا یہ بندہ خوش ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے
جیسے کہ فرمایا کہ ایک عورت ہے 20 سال اس کی اولاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیں، اب یہ عورت کتنی زیادہ خوش ہوگی۔ میں کہ اس عورت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور توبہ کے فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ، توبہ کے فائدوں میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے خلاف 4 گواہ پیش ہوں گے جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ نمبر 1 کرامن کاتبین، انسان دنیا میں جو بھی گناہ کرتا ہے تو یہ کرامن کاتبین اس کے وہ سارے کے سارے اعمال لکھتے ہیں، نیک اعمال بھی لکھتے ہیں، گناہ بھی لکھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن انسان کے خلاف یہ گواہ بن کر پیش ہوں گے کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیے تھے، تو ایک کرامن کاتبین یہ انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ انسان کا جو نامہ اعمال ہے جس کے اندر تمام اعمال درج ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ نامہ اعمال بھی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوگا۔ اور جب انسان کے خلاف یہ گواہی دے گا تو انسان کیا کہے گا؟ مالی حاضل کتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر ایک کو اپنے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ تو یہ نامہ اعمال یہ بھی انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہ بن کر پیش ہوگا۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو زمین کے جس حصے پر، جس دھرتی پر گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ، زمین کی وہ دھرتی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اس دن ساری خبریں بیان کر دے گی کہ اس بندے نے میرے اوپر کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ زمین کا حصہ بھی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوگا۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، جن اعضاء کے ساتھ انسان گناہ کرتا ہے، یہ اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ جب یہ گواہی دیں گے تو انسان کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ تمہاری خاطر تو میں نے گناہ کیا ہے، تم میرے خلاف کیوں بولتے ہو؟ تو وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اسی ذات نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اعضاء یہ بھی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ مائے کہ یہ 4 گواہ ہیں جو قیامت کے دن انسان کے خلاف پیش ہوں گے۔ لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان 4 گواہوں کو اپنے انسان کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے کرامن کاتبین کو گناہ بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جو اعضاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گناہ بھلا دیتے ہیں، اور زمین کے جس حصے پر انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس حصے کو بھی انسان کے گناہ بھلا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں توبہ کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو تو کبھی بھی بغیر توبہ کے نہ رہے، جیسے گناہ ہو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کریں۔ بلکہ اس سے بھی واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اعلان کروایا کہ اے میرے محبوب آپ یہ اعلان فرما دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اگر تم سے گناہ ہو جائے، اپنے اوپر ظلم زیادتی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ بخشنے والے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان سے جتنا بڑا گناہ ہو جائے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مسند امام اعظم کے اندر کتاب التفسیر میں اسی آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں کہ جب حضرت وحشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو شہید کرنے کے بعد ایک وقت گزرا تو ان کے دل میں اسلام کی حقانیت آئی، اسلام کی محبت ان کے دل میں آئی، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے کچھ تحفظات ہیں، کچھ میرے اشکالات ہیں، اگر وہ میرے تحفظات دور ہو جائیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ تو پوچھا کون سے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے اشکال یہ کیا کہ قرآن کریم کے اندر ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔
تو کہنے لگے کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس نے شرک کیا ہوگا، جس نے کوئی ناحق قتل کیا ہوگا، جس نے زنا بدکاری کی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیں گے، اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو فرماتے ہیں انی قد فعلتہن جمیعا، میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو میں نے کیے، تو میرے اسلام کے اندر داخل ہونے کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اور اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ اشکال کیا تو اسی وقت اللہ رب العزت نے جبریل امین کو نازل کیا۔ جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر آ گئے اور فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ اسے یہ کہہ دو کہ جو بندہ ایمان توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے تمام گناہوں کو اس کی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ اس لیے پریشان نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے میں نے کام کیے ہیں، سارے گناہ کیے ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، اس کے بعد نیک اعمال پر زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے گناہوں کو صرف معافی نہیں فرمائیں گے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر ان کے پاس بھیجی کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی ہے۔ جب حضرت واشی نے اس آیت کو دیکھا تو کہنے لگے ان فی ہذہ الآیۃ شروطا، اس آیت کے اندر تو بہت ساری شرطیں ہیں، اس آیت کے اندر تو شرطیں ہیں، اخشا اللہ آتی بہا، کہ مجھے تو ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں شرطوں کو پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرے، ایمان لائے، اس کے بعد یہ ہے کہ نیک اعمال پر زندگی گزارے، وہ نیک اعمال کرتا رہے، اور مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ میں اس کے بعد نیک اعمال کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز پیش کریں، اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت ہے تو پیش کریں۔ جب واشی نے یہ اشکال کیا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پھر نازل فرمایا، نزل جبریل بہذہ الآیہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً لکھوا کر یہ آیت حضرت واشی کے پاس بھیجی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ جب یہ آیت حضرت واشی کے پاس پہنچی تو کہنے لگے کہ اس کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں، اور میرے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ مجھے چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی آیت پیش کریں۔ فَهَلْ عِندَكَ شَيْءٌ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ، کیا آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ کوئی وسعت والی آیت ہے تو وہ آیت پیش کریں۔ اب دیکھیں وہ اشکال پہ اشکال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آیت نازل فرما رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک اور آیت نازل فرما دی، ایک اور آیت نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ آیت دے کر بھیجی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً یہ آیت لکھوائی اور حضرت واشی کے پاس بھیج دی۔ جب ان کے پاس یہ آیت گئی، جب اس آیت کو پڑھا تو کہنے لگے اما ھذہ الآیہ، ہاں یہ آیت ہے، فنعم یہ آیت بہت اچھی ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جتنا بڑا بھی گناہ کر لے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بس یہ آیت جیسے ان کے پاس گئی فوراً آئے اور اسلام پڑھ کر مسلمان فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کتنی انسان کو دیکھیں ایک امید دلائی ہے کہ بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا بھی انسان سے جرم ہو جائے تو کبھی بھی انسان کو بغیر توبہ کرنی رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے پر امید رہنا، امید کے ساتھ رہنا، کبھی بھی اپنی امید کو منقطع نہ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ انسان بس اوقات مایوس ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو انسان مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنی امید اللہ تعالیٰ سے منقطع کر لیتا ہے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اپنی منقطع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ کبھی بھی امید نہ توڑے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ مسند امام اعظم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین فی النار، کیا موحدین میں اہل ایمان میں سے کوئی بندہ جہنم کے اندر باقی رہے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں، رجل فی قعر جہنم، ایک آدمی ہوگا جو جہنم کے تہ کے اندر ہوگا، جہنم کی تہ میں ہوگا، اور وہ یا حنان یا منان پکارتا ہوگا،
اس کی زبان پر یہ جملہ ہوگا یا حنان یا منان یا حنان یا منان، جہنم کے اندر ہے، عذاب کے اندر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے یا حنان یا منان۔ تو ایک دن جبریل امین کا وہاں سے گزر ہوگا، حضرت جبریل امین اس کی آواز سنیں گے، جب اس کی آواز سنیں گے بہت زیادہ تعجب ہوگا کہ یہ بندہ جہنم کے اندر یا حنان یا منان پکار رہا ہے، تو صبر نہیں ہو سکے گا، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آ کر سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت جبریل امین سے فرمائیں گے اے جبریل آج تو نے کون سی عجیب چیز دیکھ لی ہے، آج کون سی عجیب چیز دیکھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو جبریل امین سے پھر بھی پوچھیں گے کہ آج آپ نے کیا عجیب چیز دیکھی کہ آ کر سجدے کے اندر گر گئے ہیں؟ تو جبریل امین عرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے ایک آواز سنی ہے، ایک بندہ جہنم کے اندر ہے، وہ یا حنان یا منان کہہ کر آپ کو پکار رہا ہے اور ابھی تک جہنم کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے جبریل جاؤ دروغ جہنم کے پاس جن کا نام مالک ہے، مالک کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اس بندے کو جہنم سے نکال دیں، اس بندے کو جہنم سے نکال دیں۔ جبریل امین وہاں حاضر ہوں گے، جہنم کے دروازے پر دستک دیں گے، مالک جہنم باہر آئے گا، پوچھے گا تو جبریل امین عرض کریں گے، فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلاں بندہ جو جہنم کے اندر یا حنان یا منان پکار رہا ہے اس کو جہنم سے باہر نکال دیں، اس کو باہر نکال دیں، اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ مالک جہنم کے اندر جائے گا اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کو جا کر تلاش کرے گا، تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کو وہ بندہ نہیں ملے گا۔ تو مالک جہنم بڑے حیران ہو کر بڑے پریشان ہو کر باہر آئیں گے اور جبریل امین سے کہیں گے کہ جہنم نے سانس لی ہے، جہنم نے سانس لیا ہے، وہ سانس لینے کی وجہ سے ہر چیز سیاہ ہو گئی ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی، نہ پتھر کی پہچان ہوتی ہے، نہ انسان کی پہچان ہوتی ہے، نہ لوہے کی پہچان ہوتی ہے، ہر چیز سیاہ ہو گئی ہے، کسی بھی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو جبریل امین فوراً جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پھر جا کر سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے جبریل اپنا سر اٹھائیے، کیا ہوا، بندے کو لے کر نہیں آئے؟ تو جبریل امین عرض کریں گے باری تعالیٰ مالک جہنم کہتے ہیں کہ جہنم نے سانس لی ہے اور ہر چیز سیاہ ہو چکی ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اسے جا کر کہو کہ جہنم کے فلاں گڑھے، فلاں کونے اور فلاں پردے کے اندر وہ بندہ موجود ہے۔ تو جبریل امین دوبارہ جائیں گے، اس سے جا کر کہیں گے فلاں فلاں جگہ پر وہ بندہ موجود ہے۔ تو اب مالک جہنم اس جگہ پر جائیں گے، جب اس جگہ پر جائیں گے تو جا کر دیکھیں گے کہ وہ بندہ اوندھے منہ پڑا ہوگا اور اس کی پیشانی اس کے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے اور وہ یا حنان یا منان پکار رہا ہوگا۔ تو مالک جہنم اس کے پاس جائیں گے، اس کو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑیں گے، جیسے جھنجھوڑیں گے وہ سانپ اور بچھو اس سے علیحدہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اس کو جھنجھوڑیں گے، جو اس کو بیڑیاں لگی ہوں گی، توک لگے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے، پھر اس کو لے کر آئیں گے، جبریل امین کے حوالے کریں گے، جبریل امین اس کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہو رہے ہوں گے، جیسے فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزریں گے، جو بھی اس کو دیکھیں گے وہ افسوس کریں گے کہ افسوس ہے اس بندے پر، اتنا عرصہ یہ جہنم کے اندر باقی رہا، ہزاروں سال یہ بندہ جہنم کے اندر باقی رہا۔ تو خیر جبریل امین اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے، پھر سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اے جبریل سر اٹھائیے، پھر اس بندے سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو بتا کیا میں نے تجھے اچھی صورت پہ پیدا نہیں کیا، تجھے کتنا خوبصورت میں نے بنایا ہے، اور کیا تیرے پاس میرے نبی نہیں آیا تھا، کیا میرے نبی کی تعلیمات تیرے پاس نہیں آئی تھی، کیا اس نے تجھے اچھی باتوں کو حکم نہیں دیا تھا، کیا بری باتوں سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ ان ساری باتوں کا اقرار کرے گا، وہ کہے گا باری تعالیٰ بالکل ایسے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر تو نے گناہ کیوں کیا ہے، پھر تو نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب تجھے سب کچھ معلوم ہے پھر تو نے گناہ کیوں کیے ہیں؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ گناہ کیے ہیں تو اس لیے میں جہنم کے اندر پڑا رہا ہوں، اتنے ہزار سال میں جہنم کے اندر مجھے سزا اس کی ملی ہے کہ میں نے یہ سارے کے سارے گناہ کیے ہیں، لیکن یا اللہ ایک بات ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی امید آپ سے منقطع نہیں کی، میں نے کبھی بھی اپنی امید آپ سے ختم نہیں کی، میری امید پھر بھی آپ کے ساتھ لگی رہی، میں جہنم کے اندر پہنچ گیا، ہزاروں سال جہنم کے اندر میں نے گزار دیے، لیکن پھر بھی میری امید آپ سے ختم نہیں ہوئی، مجھے یہی تھا کہ بخشنا پھر بھی آپ نے ہے، اس لیے میں آپ کو یا حنان یا منان کہہ کے پکارتا رہا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو اوپر رحم کر دیا ہے، اس کے بعد اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ بندہ جہنم کے اندر پہنچا، جہنم کے اندر جانے کے باوجود بھی اس کی امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے منقطع نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ رکھی ہے، ایک وقت آئے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب یہی حدیث حضرت امام حسن بصری
یہ وہ شخص ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے آخر جہنم سے نکالا جائے گا، یہ سب سے آخری جنتی ہوگا جس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جس کا نام حناد ہوگا۔ یہ حناد نامی سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر کے اندر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لکھا ہے کہ جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ حدیث آئی، جب حناد کا تذکرہ ہوا تو امام حسن بصری نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمانے لگے کاش کہ میں حناد ہوتا، میں کہ کاش کہ میں حناد ہوتا۔ آپ کے جو متعلقین بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت یہ آپ کیسی تمنا کر رہے ہیں، وہ تو ہزاروں سال جہنم کے اندر رہ چکا ہوگا اور آپ کہتے ہیں کاش میں حناد ہوتا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حناد ایک نہ ایک دن جنت میں تو چلا جائے گا، اس کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا، اور ہمیں اپنا کیا پتہ ہے، نہ جانے ہمارا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، ہمارا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ اس بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جنت میں جائے گا، اور ہمیں اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کاش کہ میں حناد ہوتا۔ تو یہ سب سے آخری جنتی ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا، اور کس وجہ سے گیا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا کہ اس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی امید وابستہ رکھی ہے، کبھی اپنی امید کو ختم نہیں کیا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، دوسروں کو جا کر بتاتے ہیں، دور فخر کے بتاتے ہیں، واہ واہ کے بتاتے ہیں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ حالانکہ گناہ کسی اور کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف جرم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اعتراف جرم یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، لیکن ہے سبق آموز۔ اسی بات پر ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بندہ کتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں اپنی امت کا سب سے زیادہ گناہ گار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی امت کا سب سے بدترین بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے بدترین بندہ کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، صبح کے وقت سب سے پہلے جس آدمی پر تمہاری نگاہ پڑے تو سمجھ جانا کہ یہ آپ کی امت کا سب سے بدترین آدمی ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہیں، جیسے صبح ہی باہر نکلے تو ایک شخص کے اوپر نظر پڑی، ایک شخص آ رہا ہے اور اپنے بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے اور جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ میری امت کا سب سے بدترین آدمی ہے، میری امت کا سب سے گناہ گار آدمی یہ ہے۔ جب اس کو دیکھ لیا پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی امت کا سب سے بدترین بندہ دیکھ لیا، اب میں اپنی امت کا سب سے بہترین بندہ بھی دیکھوں، سب سے نیک بندہ بھی دیکھوں، تو مجھے میری امت کا سب سے نیک بندہ بھی دکھا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شام کو سب سے پہلے جس آدمی پر نگاہ پڑے تو سمجھ جانا کہ آپ کی امت کا سب سے بہترین آدمی ہے، یہ سب سے بہترین اور سب سے نیک آدمی ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہیں، جیسے شام ہوئی تو شام کو سب سے پہلے نظر پھر اسی آدمی پر پڑی ہے جس پر صبح نظر پڑی، شام کو سب سے پہلے اسی بندے پر نظر پڑی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ صبح کو ایک آدمی بدترین ہے اور شام کو وہی آدمی بہترین کیسے بن گیا؟ جب میں نے دعا کی سب سے بدترین بندہ دیکھنا چاہتا ہوں تب بھی آپ نے یہ بندہ مجھے دکھایا، اور جب میں نے دعا کیا کہ سب سے بہترین آدمی دیکھنا چاہتا ہوں تب بھی آپ نے مجھے یہ بندہ دکھایا۔ تو یہ معاملہ کیا ہے کہ صبح کا ایک بندہ بدترین ہے، شام کو وہی بندہ بہترین بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب یہ صبح جنگل کی طرف گیا، اس کا بچہ اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے بچے نے اس کے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان یہ جو اتنا بڑا جنگل ہے کیا اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے والد نے کہا ہاں بیٹا، یہ جنگل سے بڑے دیکھو یہ پہاڑ ہیں، یہ جو دائیں بائیں پہاڑ ہیں یہ اس جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ پھر اس بچے نے سوال کیا ابا جان ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے والد نے جواب دیا ہاں بیٹا، یہ دیکھو آسمان ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، اب پہاڑوں سے بھی بہت اونچا آسمان ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر اس بچے نے دوبارہ سوال کیا کہ ابا جان کیا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیا اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، ناگواری کے آثار آ گئے، وہ کہنے لگا ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑے تیرے والد کے گناہ ہیں، اس آسمان سے بڑے تیرے والد کے گناہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں بچے نے پھر سوال کیا، پھر سوال ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اب اس کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے، خوش ہو گیا، کہنے لگا ہاں بیٹا،
تیرے والد کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ تیرے والد کے گناہوں سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے والد کے گناہوں سے بھی بڑی ہے، ساری کی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ اقرار کیا، جب اس نے اعتراف کیا، اصل تو وہ میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، اپنے جرائم کا میرے سامنے وہ اعتراف کر رہا تھا، تو جب اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور میری رحمت سے امید رکھی تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ تو سب سے پہلے سب سے زیادہ گناہ اس کے تھے، سب سے بدترین آدمی تھا، جب اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا، اب سب سے زیادہ نیکیاں بھی اس کی ہو گئی ہیں تو سب سے بہترین آدمی بھی یہ بن گیا ہے۔ تو دیکھیں اعتراف جرم اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے، اس لیے انسان سے جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی کوئی خطا ہو جائے، جب بھی کوئی جرم ہو جائے تو انسان مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو توبہ کے حوالے سے میں نے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بندے کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان کے خلاف جو گواہ پیش ہوں گے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گواہوں کو انسان کے گناہ بھلا دیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات عرض کی ہے کہ انسان سے جتنا بڑا بھی جرم ہو جائے، جتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، کبھی بھی اپنی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سے منقطع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا مشیر له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدوع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے ہر بندے کے ذمے دو قسم کے حقوق لگائے ہیں۔ دو قسم کے حقوق، ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ تک کا تعلق بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد کا تعلق بندے کا بندے کی ذات کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں جو بندے کے ذمہ اللہ کے حقوق ہیں ان کے بارے میں دستور یہ ہے، اللہ رب العزت چاہیں تو کل قیامت کے دن ان کو معاف فرما دیں اور چاہے تو مواخذہ کر لیں۔ اور جو بندے کے ذمہ حق ہے ان کے بارے میں دستور یہ ہے کہ جب تک بندہ بندے کے حقوق ادا نہ کرے یا صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دے تب تک وہ حق اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ جس کے ذمہ حق تھا اس نے ادا نہیں کیا تو جو مواخذہ کرنے والا یا مطالبہ کرنے والا ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیں گے۔
جب تک بندہ بندے کا حق ادا نہ کرے یا وہ بندہ جس کا حق بنتا ہے وہ معاف نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کے حقوق معاف نہیں کرتے۔ ایک حق آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر ایک مسلمان جاتا ہے، جہاد کرتا ہے اور پھر اس کو شہادت مل جاتی ہے۔ جب وہ شہید ہوتا ہے تیر کے، تلوار کے زخم سے، اس کے وار سے خون کا پہلا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاں سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ اب شہید کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں لیکن قرضہ معاف نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ آواز لگی کہ 2 درہم یا 2 دینار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھ لو۔ صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جو اس کا قرضہ ہے وہ میرے ذمہ، آپ جنازہ پڑھائیے، اس کی طرف سے قرضہ میں ادا کر دوں گا، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بندے کا بندے کے ذمہ حق ہے۔ اب یہ حقوق صرف قرضے پر نہیں ہے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ استاذ کا شاگرد کے ذمہ، شاگرد کا استاذ کے ذمہ، ماتحت کا اپنے جو افسر ہے اس کے ذمہ کچھ حقوق، افسر کے ذمہ اپنے ماتحت کے حقوق، ہمسائے کے ذمہ ہمسائے کے حقوق، والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ، اولاد کے حقوق والدین کی ذمہ، اور اسی طرح بہت سارے حقوق چلتے چلتے بڑھتے جائیں گے اور پھیلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم کجسد الواحد، مسلمان پوری دنیا کا ایک جسم کی مانند ہے۔ من اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر کسی ایک مسلمان کو درد ہوتا ہے تو پوری امت مسلمہ اس درد کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ المسلم کجسد الواحد، سارے کے سارے پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، آنکھ میں درد ہو اور اس جسم کو نیند آ جائے نہیں ہو سکتا، دانت میں درد ہو انسان سو جائے نہیں ہو سکتا، پاؤں میں درد ہو اور جسم تکلیف میں مبتلا نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے اور پورا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس ایک جسم کی مثال دے کر اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ بتلانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری پوری امت، چاہے وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، فارسی ہو، اردو ہو،
इंग्लिश बोलने वाला हो, जुबान कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, सुर्ख हो, छोटे कद का हो, बड़े कद का हो, पूरी दुनिया के किसी भी खित्ता में रहने वाला, वो मेरी उम्मत का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो, तो ये आपस के अंदर भाई भाई हैं। और भाई इसलिए कहा, एक को दर्द होता है तो दूसरा उस दर्द को महसूस करता है। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे भाइयों, शायद यही वजह है अल्लाह जल्ला जलालुहु हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाएंगे, मैं बीमार था, तूने मुझे दवाई न दी, मेरा इलाज न किया, तीमारदारी न की। मैं नंगा था, तूने मुझे लिबास न दिया। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना न दिया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पीने को न दिया। बंदा अर्ज करेगा, ए अल्लाह, हमने तो नमाज में पहला जुमला यही सीखा, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू खाने से पाक, पीने से पाक, रिहाई से पाक, बोलो बाजार से पाक और हाजत से पाक, ज़रूरत से पाक। ए अल्लाह तुझे लिबास की ज़रूरत नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं, पीने की ज़रूरत नहीं। ए अल्लाह तू फरमा रहा है मैं बीमार था, मैं परेशान था, मुझे लिबास की ज़रूरत, मुझे खाने की ज़रूरत, मुझे पीने की ज़रूरत। ए अल्लाह तू तो हर हाजत से पाक। अल्लाह ताला फरमाएंगे, दुनिया के अंदर मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत को जाता तो मुझे वहाँ पाता। मेरा फला बंदा, उसको ज़रूरत थी लिबास की, उसको पहना देता, गोया कि मुझे पहना देता। फला प्यासा था, उसको प्यास बुझा देता, मेरी प्यास बुझा देता। कपड़ा उसको पहना देता, गोया कि तूने मुझे ही पहना दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और मेरे अजीज़ भाइयों, हदीस पाक के अंदर आता है, सारी की सारी इंसानियत अल्लाह की आयाल है, अल्लाह का ख़ानदान है। जिसने अल्लाह के ख़ानदान का लिहाज किया, उसने अल्लाह का लिहाज किया। जिसने अल्लाह के ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा किया, उसने अल्लाह जल्ला जलालुहु को राज़ी कर लिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और मेरे अजीज़ भाइयों, अगर इसका मंजर, इसको देखना हो तो आज इंसानियत किस हाल पे पहुंच चुकी है, आंखों देखा हाल। आप रात ने देखा नहीं होगा, आप रात ने सिर्फ सुना होगा। चंद दिन पहले सैलाब की सूरत हाल, बारिशें ज़्यादा हुई, बाज़ ऐसे इलाके तेज़ बारिशों की वजह से पानी ज़्यादा हुआ, उस पानी की वजह से बहुत सारे इलाकों में पानी जमा हुआ। बारिशों के पानी ने एक सैलाब की शक्ल को इख्तियार कर लिया। बाज़ इलाकों में दरियाओं के बंद टूटे, नहरों के बंद टूटे, उससे निकलने वाला पानी कई कई बस्तियों को अपनी लपेट में ले गया। आप हज़रात ने अगर सुना होगा, हमने उसको अपनी आंखों से देखा। जब ये ऐसा ऐलान हुआ कि फला फला इलाके के अंदर सैलाब आया है, यकीन कीजिए दिल ने ये कहा कि खुद जाकर देखना चाहिए। हमने ऐलान किया, हमने पोस्ट चलाई, हमने वीडियो पैगाम जारी किया। अल्लाह जल्ला जलालू के करम और फजल से हमारे भाइयों बहनों और माओं के तावन से तावन की सूरत शुरू हुई। हमने कहा वहाँ पर जाएंगे जहाँ जहाँ हमारे भाई और बहनें मुतासर हुए। हमने सफ़र किया ऐसे हालात के अंदर, वहाँ तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद जहाँ तक कोई ना पहुँचा हो वहाँ तक पहुँचना हुआ। ऐसी सूरत हाल अपनी आंखों से देखी जो कि देखकर आदमी रह नहीं सकता। आप अंदाजा लगाइए, वो लोग जो चंद घड़ियां पहले करोड़ों के मालिक थे, अब वो टके के मालिक ना रहे। वो लोग जो रात को अमीर थे, सुबह फकीर बन चुके थे,
رات تو بڑی دور کی بات ہے. میں یہ بات عرض کرتا ہوں شاید 1 منٹ پہلے وہ امیر تھے, 1 منٹ بعد وہ فقیر تھے, کروڑوں اربوں کے مالک تھے. جب پانی گزرا ان کے گھر ملیا میٹ ہو گئے. جب پانی آیا ان کے جانور پانی بہا کے لے گیا. ان کے سامان اور ان کے فصلوں کو 1 منٹ میں چند لمحوں میں ان کو تباہ و برباد کر دیا. کہنا آسان ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا تھا نکل جاتے. کہنا آسان ہے, سامان اٹھا لیتے. میرے عزیز دوستو, یہ میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں, میرے اور آپ کے اوپر یہ آفت آئی نہیں, جن کے اوپر آئی ہے. آپ اندازہ لگائیے, مثلا اگر ابھی بستے ہوئے آ کر گورنمنٹ کا نمائندہ اعلان کرے نکل جاؤ, اپنے گھر کو چھوڑ دو, آپ ایمان سے بتاؤ, آپ اپنے گود میں بڑے بچے کو لیں گے, چھوٹے بچے کو اٹھائیں گے, اس کے کپڑے اٹھائیں گے, سامان اٹھائیں گے, نقدی اٹھائیں گے, یا پہلے یہ سوچیں گے ان کو لے کر جاؤں تو جاؤں کہاں, سامان اٹھاؤں تو کون سا اٹھاؤں, میں اپنا سامان لے کر جاؤں تو جاؤں کس کے در پہ, جاؤں گا تو کہاں پہ جاؤں گا, کس کے گھر جاؤں گا. وہ بھی اجڑ گیا, وہ بھی اجڑ گیا, وہ بھی لٹ گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. جاؤں تو کس کے در پہ جاؤں, جاؤں تو کس کے گھر پہ جاؤں, جاؤں تو کس علاقے پہ جاؤں, اٹھاؤں تو کیا اٹھاؤں. ایمرجنسی اپنے بچوں کی انگلی پکڑوں یا اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک بکری اٹھاؤں, بکریاں بھی تو چلی گئی, گائے بھی تو چلی گئی, گھر کی چھت دڑام سے اپنی آنکھوں کے سامنے گر گئی. اور جس کو 60 سال کے بعد ایک مکان بنایا دڑم وہ ہوا, جس کو اتنی محنتوں کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کیا ایک لمحہ میں ختم ہوا. میرے عزیز دوستو, آج وہ گھر والے صرف روڈ موجود ہے, سڑک کے اوپر ایک چھوٹی سی گدا گاڑی, اس کے نیچے 4 بچوں کو لے کر ماں بیٹھی ہوئی ہے, 4 بچوں کو لے کر باپ بیٹھا ہوا ہے, ایک اوپر شاپر اور پلاسٹک ہے, اس کا خیمہ بنا کر اسی کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں. بارش سے بچنے کے لیے وہی ایک پلاسٹک کا گھر, سردی سے بچنے کے لیے وہی پلاسٹک کا گھر, بارش سے بچنے کے لیے وہی ایک چھوٹا سا خیمہ, جو ایک گھر 10 مرلے کے اندر لوگ رہنے والے تھے. آج ایک ٹرالی کے نیچے 10 آدمی وہاں موجود. سڑک کے اوپر چلتی روڈ پر دیکھیں, ایک سڑک کے اوپر صرف ایک بچھی ہوئی چادر, جس پر ایک ماں اپنے 4 بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی, ایک باپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا ہوگا. حالت کیا ہوگی یہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. ہماری 1 منٹ کی لائٹ چلی جائے, ہمیں مچھر کاٹیں اور رات کو نیند نہ آئے, ان کی ساری رات اسی ایک روڈ پہ گزر جائے, ان پہ کیا بیتی ہوگی. اور جن کے گھر چلے گئے, ان کے فصلیں برباد ہو گئی, ان کے جانور زمین, ان کے جانور پانی کے اندر بہ گئے, کیا حالت ہوگی, کیا عالم ہوگا ان کا. میں اور آپ اللہ کا شکر ایک بات عرض کرتا ہوں, آج آواز لگی ہے, لاکھوں لوگ لاکھوں روپیہ جمع ہوئے. جمع کرنے والے کون؟ جس کو لوگ ملا کہتے تھے, جس کو لوگ مولوی کہتے تھے, جس کو لوگ چندہ کھانے والے کہتے تھے, جس کو لوگ زکوٰۃ مانگنے والے کہتے تھے. آج اللہ کے فضل سے یقین کیجئے, مسجد کے اندر بیٹھ کر سچ کہتا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, جہاں پر وہ لوگ زکوٰۃ کھانے والے, وہ لوگ نام لینے والے, پورے رمضان میں کیمپ لگانے والے, ایک وہاں پر موجود نہیں, ایک نظر نہیں آیا. جہاں پر جاؤ گے, سندھ میں جاؤ گے, راجن پور جاؤ گے, اور ادھر توسا جاؤ, ڈی جی خان جاؤ, ڈیرہ اسماعیل خان جاؤ, کوستان جاؤ, کلام جاؤ, پورے پاکستان کے جہاں بھی جاؤ گے تو میں یہی مولوی نظر آئے گا, ملا نظر آئے گا, پگڑی والا نظر آئے گا, ٹوپی والا نظر آئے گا, اپنے کپڑے گیلے کرتا ہوا, سامان کندھے پہ اٹھا کر دریا کے اندر سے پانی سے عبور کرتا ہوا, یہی ملا,
یہی مولوی یہی نظر آئے گا جس نے امت کے درد کو اپنا درد سمجھا، امت کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، ان کی بے آرامی کو اپنی بے آرامی سمجھا، ان کو سکون دینا اپنا سکون سمجھا، اور جس نے کہا ان کو سکون ملے گا تو مجھے سکون ملے گا، ان کو راحت ملے گی تو مجھے راحت ملے گی۔ اللہ کی قسم آج بھی پورے پاکستان کے اندر پہلی صفوں میں نظر آنے والے یہی مدارس، یہی مساجد، یہی خانقاہیں، یہی ملا، یہی نبی کے امتی، یہی نبی کے نام لینے والے الحمدللہ صف اول کے اندر نظر آئے تھے، آ رہے ہیں اور انشاءاللہ نظر آتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، صرف میں آپ سے ایک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ ان کے درد کو اپنا درد سمجھے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ میں نے یہ عرض کیا، ٹھیک ہے الحمدللہ لاکھوں روپیہ جمع ہوا، کروڑوں روپیہ جمع ہوا، اربوں جمع ہوا، پہنچ رہا ہے، پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کے لگے ہوئے زخموں کا، ان کو ملنے ہوئی تکلیف کا یہ مداوع نہیں ہے۔ ان کا نیب البدل تو دور کی بات ہے، اس کا بدل بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کا 50 لاکھ کا گھر گر گیا، اس کو آپ 10,000 کا ایک خیمہ دے دیتے ہیں، تو کیا یہ خیمہ کافی ہو گیا؟ ہاں اتنا تو ہے، ایمرجنسی کی صورت میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ نہیں تھا، کچھ تو دیا، اللہ کا شکر، لیکن یہ کچھ دے کر یہ نہ سمجھے ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، ہم نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر اس پر ادا کرتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ تو ادا کر لیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ گئے، ان کو ملے، ان سے بات چیت ہوئی، کسی کے پاس گئے، کسی کے پاس نہ جا سکے، تو میں اپنا مرکز اہل سنت والجماعت، ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت فیوز کی طرف سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت اور خانقاہ حنفیہ سرگودا کی طرف سے جو ہم نے تعاون کی ترتیب لگائی اور جو مشورے کے ساتھ طے ہوا، وہ میں اپنی مختصر سی کارگزاری عرض کر دیتا ہوں اور اپنی مشورے کے ساتھ طے ہونے والے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امید ہے جن لوگوں نے تعاون کیا ان تک یہ صورت پہنچ جائے گی اور آپ رات تک کارگزاری بھی پہنچ جائے گی، اور آئندہ ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اہداف وہ بھی آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری دنیا تک پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا مختصر سا قافلہ، پہلے تو ہم نے مشورے کے ساتھ 2-4 باتیں طے کی کہ ہمارے اپنے سیلاب سے متاثرین ہمارے بھائی بہنیں خاندان ان تک مدد پہنچے گی، اور اس کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہوگا، یا ہم پہلے کن کو دیں، ہماری اولین ترجیح کیا ہوگی۔ اس کے اندر مشورے سے یہ طے پایا کہ حضرت متکلم اسلام ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم کے خلفاء جو متاثر ہوئے حضرت کے خلفاء، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ پہلے نمبر پر حضرت کے خلفاء، نمبر 2 ہمارے متخصصین، نمبر 3 ہمارے شاگرد، نمبر 4 ہمارے ساتھ منسلک ہمارے متعلقین، خانقاہ حنفیہ کے ساتھ ہمارے حضرت کے بیت کا تعلق والے لوگ، نمبر 4، اور ان 4 کے بعد نمبر 5 ان کے علاقوں میں ان کے ذریعے سے وہاں پر رہنے والی عوام۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 1 حضرت کے خلفاء، نمبر 2 مرکز کے متخصصین، نمبر 3 ہمارے طلباء، نمبر 4 ہمارے متعلقین، نمبر 5
ان کے ذریعے سے متاثرین عوام ہم نے یہ طے کیا. اور جو ہمارے سفر کی ابتدا ہوئی، ہمارا قافلہ 7 افراد پر مشتمل. حضرت مولانا محمد اشفاق ندیم صاحب ہمارے مرکز کے استاذ، حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب، حضرت مولانا محمد ناصر صاحب، حضرت مولانا محمد رمضان صاحب اور بھائی عبدالسلام صاحب. یہ 6 حضرات مختلف علاقوں میں گئے، جن میں فقیر خبیب احمد بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا. سب سے پہلے ہم راجن پور کے اندر گئے. راجن پور میں مدرسہ ادارۃ النعمان ادارہ ہے اور خانقاہ حنفیہ، وہاں پر ہمارے حضرت کے خلیفہ مجاز اور یہاں کے متخصص بھی ہیں حضرت مولانا محمد اکمل قاسمی صاحب، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا محمد زاہد صاحب. یہ حضرات، ان کے پاس ہیڈ حامد جو کہ اپنا راجن پور میں عاقل پور کی طرف جائیں ہیڈ حامد آتا ہے، وہاں پر ان کے پاس چونکہ تقریباً 350 خاندانوں کا کھانا روزانہ پکا کر کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو بستیوں سے شہر کی طرف ایک روڈ آتا ہے، بہت بڑا روڈ کے اوپر آ کر لوگ آباد ہوئے، ان کی لسٹیں بنائی گئی. وہاں سے لوگ آتے ہیں، مثلا کسی خاندان کے 10 افراد، کسی کے 12 افراد، کسی کے 6 افراد. ایک آدمی وہاں پر پہنچتا ہے، کھانا لیتا ہے، کھانا لے کر واپس اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں. صبح اور شام ان کو کھانے کی ترتیب وہاں پر لگی ہوئی. وہاں پر گئے، کھانا پکوایا گیا، مختلف جتنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ تقسیم کیا. اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اتنے افراد کی لسٹ آپ لسٹ تیار کر لیں، ہم راشن دیں گے. تو پھر خشک راشن وہاں ہم نے پہنچا دیا. ہمارا طریقہ یہ ہے، مثلا وہاں پر ہم راشن نہیں لے کے جاتے، لیکن ان کو پیسے بھیجے، اتنے افراد کے آپ پیکٹ تیار کر لیں، پیکج بن جائے گا. ایک پیکج کے اندر اتنا سامان جمع کر لیں اور پھر اتنے پیکٹ بنا لیں، اتنے گٹو بنا لیں، تھیلے بنا لیں، جو بھی ہے. تو وہ وہاں پر انہوں نے بنایا، وہاں پر ان کو تقسیم کیا گیا خود اپنی نگرانی کے اندر، ایک طریقہ. اور وہاں پر گئے. اور دوسرا ہے کہ وہاں بعض متاثرین ایسے ہیں جن کا براہ راست ہمارے ساتھ تعلق ہے. ایک کھانے کی مد میں تیار کھانا، اور دوسرا راشن دیا، اور تیسرا بعض حضرات کو نقدی لفافے کے اندر ڈال کر، کیونکہ وہ لوگ راشن کے علاوہ کسی کو ادویات کی ضرورت، کسی کو دودھ کی ضرورت، کسی کو بچوں کی دیگر ضروریات ہوں گے. ہم نے اپنے پیکٹ بنا کے، لفافے بنا کے، نقد رقم ہم نے ان کو کہا کہ آپ دیکھتے ہیں. وہ انہوں نے کچھ لوگ الگ جمع کر لیے، ان کو الگ نقد رقم کی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کیا گیا. اور اس کے بعد ہم لوگ فاضل پور پہنچے. فاضل پور میں بھی اسی طرح الحمدللہ ترتیب بنی. اور اس کے بعد پھر لیا تحصیل کروڑ لالیسن، وہاں پہ جانا ہوا. کروڑ لالیسن گئے، اور توسا کے علاقے میں ہمارے متعلقین، ہم نہیں گئے لیکن ہمارا سامان، ہماری نقد رقم ان تک پہنچ گئی ہے. اور اس کے بعد سندھ علاقہ، سندھ میں مہیڑ علاقہ، میڑ جگہ ہے وہاں پر، اور لاڑکانہ، نواب شاہ، نوشیر و فیروز ہمارے حضرت کے خلفاء ہیں. ان خلفاء کے ذریعے سے وہاں پر ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے، راشن کی صورت میں، نقدی کی صورت میں. اور صوبہ بلوچستان، کوہلو، جل مگسی، مستونگ، جعفر آباد، ان 4 علاقوں کے اندر الحمدللہ ہم نے اپنے متخصصین کے ذریعے سے وہاں پر تعاون کیا ہے. اور کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان، کوستان، نوشہرہ، کلام، گلگت، چترال اور مختلف علاقوں میں اپنے متخصصین کے ذریعے سے جو ہمارے شاگرد ہیں یہاں پر تخصص کر کے گئے ہیں، ان کے واسطے سے وہاں تک الحمدللہ ہم نے تعاون پہنچایا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر بعض ایسے طلباء یہاں موجود ہیں، یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن ان کے گھر متاثر ہوئے ہیں، ان کے گھر والے متاثر ہوئے ہیں. ان کے ذریعے سے وہاں پر ان کے گھروں میں راشن پہنچایا گیا، نقد رقم دی گئی.
اور اس کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے، ابھی تو ہم نے ایمرجنسی جو ہم نے ضروریات رکھی ہیں، تیار کھانا، خشک راشن، خیمے، ادویات اور کپڑے جو جہاں پر موجود ہیں وہیں پر ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور ان کو دیا جا رہا ہے۔ آئندہ مستقبل میں، بالکل مستقبل قریب میں ہمارے چند اہداف ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ لوگ انشاءاللہ پانی کم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پانی کم ہو رہا ہے۔ جب یہ پانی کم ہوگا یہ لوگ روڈوں کو چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو پلٹیں گے۔ جب اپنے گھر جائیں گے اب ان کے لیے اس خیمے کی ضرورت نہیں رہے گی، اب اصل ضرورت ہوگی ان کو اپنا گھر بنانے کی۔ اگر کسی کے کمرے کی چھت گر گئی ہے تو وہ چھت ڈالے گا، اگر کسی کے مکان گر گئے ہیں تو وہ اپنا مکان بنائے گا۔ اس کے مکان بنانے میں ان کا تعاون کرنا، ان کے چھت ڈالنے میں ان کا تعاون کرنا۔ کسی کے گھر کی چار دیواری گر گئی ہے، اب اس چار دیواری کو پردے کے لیے بنانا، تو اس چار دیواری کو بنانے کے لیے ان کے ساتھ ان کا تعاون کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جن بستیوں کے اندر یہ گھر گرے ہیں تو ان بستیوں کی مساجد اور مدارس وہ بھی شہید ہوئی ہیں، تو ان مدارس کو، ان مساجد کو اپنی پہلی صورت میں لانے کے لیے ان کو بحال کرنا، یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ہدف کا حصہ ہوگا۔ اور ایک ہم نے یہ طے کیا ہے، بہت سارے لوگ جن کے جانور چلے گئے، ظاہر ہے کسی کے 10 جانور، کسی کے 5، کسی کے 2، ہم سب کچھ تو نہیں دے سکتے اور سب کو بھی نہیں دے سکتے۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس طرح انشاءاللہ کسی کو گائے خرید کر دیں گے، کسی کو بھینس خرید کر دیں گے اور کسی کو 2-4 بکریاں خرید کر دے دیں گے، تاکہ ان بکریوں سے اپنا دودھ پئیں، بچوں کو پلائیں، گائے کا دودھ پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اپنے بچوں کا پیٹ اپنے دودھ پلا کر گائے اور بکریوں کا اس سے اپنی کچھ ضرورت پوری کر لیں۔ اور چوتھی بات، جب ظاہر ہے سردیاں آئیں گی، ان کے گھروں کا سامان یا تو پانی میں بہہ گیا ہوگا، اگر باقی ہے تو شاید استعمال کے قابل نہیں ہوگا، تو ان کو سردیوں کے لباس کی ضرورت ہوگی جس کے اندر بستر، کپڑے، گرم جوتے، ایسی چیزیں آئیں گی۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مرکز اہل سنت والجماعت اپنے متعلقین کے ذریعے سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، آپ حضرات کے تعاون کے ذریعے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو عارضی ضروریات پوری کرنے کی ترتیب بنا رہے ہیں، تو مستقل بھی ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات بھی اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بھرپور ساتھ دیں گے، ارادہ فرمائیں انشاءاللہ۔ تو ایک میں اور گزارش کرتا ہوں، اور بعد میں تو کریں گے، اس کو کریں گے، آج اپنی اسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرمائے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، 10 روپے سے لے کر جتنا اوپر زیادہ ہو، ظاہر ہے 10 سے چھوٹا نوٹ نہیں ہوتا، اگر جیب میں 10 روپے ہوں، 10 روپے بھی ڈالیں، 10,000 بھی ڈالیں، 100 روپیہ بھی ہو، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس جگہ پر لا کر سیلاب زدگان کے لیے تعاون فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ہر آدمی آئے، چاہے 100 روپیہ 10 روپے کیوں نہ ہو، اس کے بعد ابھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔